الله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام، طلباء عزام اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کائنات کے رب کا، کائنات کے خالق کا، کائنات کے مالک کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، جس کی توفیق سے اس کے گھر میں نماز کے بعد چند لمحے، چند گھڑیاں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سننے سنانے کا موقع نصیب اس نے فرمایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ جس طرح میرا رب غیرتوں والا ہے، جس طرح میرا نبی غیرتوں والا ہے، جس طرح اسلام غیرت کا مذہب ہے، جس طرح قرآن غیرت والی کتاب ہے، اسی طرح میرے نبی کی جماعت اصحاب پیغمبر بھی
غیرت والی جماعت ہے۔ میرے نبی کے صحابہ بھی غیرت مند ہیں، غیرتوں والے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی کے صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ بولو بولو، نبی کے صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ہی اس پٹی میں، اس علاقے میں سوچا جاتا ہے، شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تائید میں زبان ہلانی پڑ جائے، ہاتھ اٹھانا پڑ جائے، گردن ہلانی پڑ جائے تو پتہ نہیں اس سے بے عزتی ہوتی ہے یا میری مالداری میں یا میری چدراہٹ میں یا میرے منصب میں کوئی فرق پڑتا ہے، تو یہ خام خیالی ہے اور یہ خیال بھی باطلہ ہے۔ اصل میں اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کی بات کی تائید کرنا قیامت کے دن بخشش کا سبب ہے۔ یہ جو سر ہلتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن تو اللہ زبانیں ایک لمحے کے لیے بند کر دے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ اللہ کے قرآن کی تائید میں یوں اٹھیں گے تو قیامت کے دن ہمارے حق میں بولیں گے یا ہمارے مخالف بولیں گے، دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ پورے جسم کے اعضاء، کان، ناک، آنکھیں، پاؤں، جن کو دنیا میں زبان نہیں ملی، قیامت کے دن اللہ ان کو زبان دے گا اور یہ اپنے ہی وجود کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس لیے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی بات کی تائید نہیں ہوگی تو کس کی بات کی تائید ہوگی؟ تو میں جو دعویٰ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس دعوے پر دلیل بھی انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے دوں گا۔ دعویٰ کیا ہے کہ اصحاب پیغمبر انتخاب کس کا ہے؟ اللہ، بولو علیہ ہون سمجھایا تو آنو یار، انتخاب کس کا ہے؟ ہاتھ یوں کر کے کہو، انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا انتخاب۔ صحابہ انتخاب اللہ کا ہے اور اللہ کا انتخاب لاجواب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے۔ تو یہ بات مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا انتخاب لاجواب ہے۔ پھر ایک چیز آپ نے بھی محسوس کی ہوگی، مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن سے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 3، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن۔ محسن بچپن میں انتقال کر گئے تو 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ جس کی زبان پہ فضیلت چل رہی ہے وہ سیدنا حسین کی چل رہی ہے، حضرت حسن نے کیا بگاڑا بھائی؟ حضرت حسن کے فضائل کیوں نہیں بیان ہوتے؟ حضرت حسن کی فضیلت کیوں نہیں بیان ہوتی؟ میرا سوال سمجھ آیا جی؟ سوال ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرت حسن کی فضیلت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت حسن کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ چلو اس پار سے نظر انداز کیا جائے کوئی سمجھ بھی آتا ہے، اس پار کا بھی حال وہی ہے۔ اس پار سے ہو کچھ سمجھ بھی آتی ہے کہ حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، وہ چلو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اس پار کا بھی وہی حال ہے۔ حضرت حسن کی فضیلتیں حضرت حسین سے زیادہ ہیں۔ 1 سال حضرت حسین سے بڑے ہیں،
1 سال رسول اللہ کی محبت زیادہ ملی ہے۔ اگر حضرت حسین کو گٹی رسول اللہ نے دی ہے تو حضرت حسن کو بھی گٹی رسول اللہ نے دی ہے۔ اگر رسول اللہ کے کندھے پہ سواری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے تو حضرت حسن نے بھی تو سواری کی ہے۔ حضرت حسن کی ایک فضیلت حضرت حسین سے بڑھ کر وہ یہ بھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا، حضرت حسن امام ہے، حضرت حسین مقتدی ہے۔ حضرت حسن کی یہ فضیلت بھی نمایاں ہے کہ حضرت حسن امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، تو حضرت حسن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حسین یا حسین، حسین حسین، چاہے کوئی اپنا تو چاہے کوئی پرایا۔ یہ تو بات غلط ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حسین کو دیکھا تو کہنے لگے، حضرت حسن کو دیکھا، کہنے لگے حسن اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے گا، میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن نے کہا کیا خواہش ہے؟ فرمایا مجھے یاد ہے رسول اللہ آپ کے پیٹ کے جس حصے کو بوسہ دیا کرتے تھے میں اس حصے کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک فضیلت نمایاں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے پیارے پیغمبر اکثر اوقات یہ کہا کرتے تھے، فاطمہ جب حسن روتا ہے میں محمد بے قرار ہو جاتا ہوں، حسن کو رونے مت دیا کرو۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ محبت کی انتہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت علی کے گھر میں آئے، اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو رہی ہیں، حضرت حسن رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ میرے نبی نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سب سے پہلے اپنا لعاب نکال کے حضرت حسن کے منہ میں رکھا اور پھر بکری کا دودھ خود دھو کر میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے حسن کو پلایا اور حضرت حسن نے سیر ہو کے پیا اور نبی علیہ السلام کے سینے سے لگ کے سو گئے۔ میرے نبی اکثر حضرت حسن کا ماتھا چومتے اور کہا کرتے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ مجھے حسن سے محبت ہے، تو بھی حسن سے محبت کر۔ یا اللہ مجھے حسن سے محبت ہے، تو بھی حسن سے محبت کر۔ اور کہا کرتے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک سب سے زیادہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت حضرت حسن کی، اور سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہت حضرت حسین کی ہے۔ حضرت حسن کی فضیلت بیان کرنے کا مطلب حضرت حسین کی فضیلت کو نظر انداز کرنا نہیں ہے۔ حضرت حسین کی اور سب سے بڑی فضیلت حضرت حسن اور حضرت حسین کی کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت میرے نبی نے گٹی دی ایک طرف، فضیلت ایک طرف، میرے پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب ان کے منہ میں رکھا ایک طرف، میرے نبی کے کاندھوں پہ سواریاں کی، بہت بڑی فضیلت ہے ایک طرف، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے میرے نبی کے صحابی ہیں۔ یہ دونوں شہزادے میرے نبی کے صحابی ہیں۔ صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، میرے نبی کے صحابی، اور دونوں مہمان نواز ہیں، دونوں سخاوت میں سب سے اوپر ہیں، دونوں شجاعت میں سب سے اوپر ہیں،
دونوں بہادری میں سب سے اوپر ہیں، اور یہ دونوں ہی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا اے لوگو جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ خیر یہ درمیان میں بات آ گئی جو میں نے کی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ دن ہی شہدائے اسلام کے نام سے کانفرنسیں اور پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں سن کر میرے اندر یہ خواہش تھی کہ اس کا اظہار کیا جائے کہ حضرت حسین ہی کی عظمت کیوں، حضرت حسن کی عظمت کیوں نہیں بیان کی جاتی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے فضائل اور مناقب کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر یہ جماعت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ انتخاب کس کا ہے؟ خود اللہ کا۔ اور یہ انتخاب اس وقت کا ہے جب صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ نے ان کے تذکرے پہلی کتابوں کے اندر اس وقت بھی بیان کیے تھے۔ قرآن اس طرف بھی روشنی ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن انداز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کیا فرمایا اللہ نے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نماز کے اثرات اور نشانات ان کے چہروں پر ہر وقت نمایاں رہتے ہیں۔ ان کے تو تذکرے تورات میں بھی تھے اور انجیل میں بھی تھے۔ یہ تو اس وقت بھی اللہ ان کے جو ہے اس جماعت کی نشانیاں اور اس جماعت کے فضائل اور مناقب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے تورات میں بھی کر رکھے اور انجیل میں بھی کر رکھے۔ تو کیا صرف تذکرے کیے میرے اللہ نے؟ صرف انتخاب ہی کیا میرے اللہ نے؟ نہ، اللہ خود فرماتے ہیں میرا محبوب ہم نے صرف تیرے صحابہ کا صرف انتخاب ہی نہیں کیا، صرف انتخاب نہیں کیا بلکہ حببا الیکم الایمان، حببا ہم نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ حببا میں اللہ نے تیری اس جماعت کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، بولو ایمان کو پسند کیا ہے۔ حببا الیکم الایمان، کیا صرف اللہ پسند کیا ہے؟ اللہ کہتا نہیں، آگے بھی دیکھیے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے صرف ایمان پسند نہیں کیا، زینہ میں نے صرف پسند نہیں کیا بلکہ زینہ فی قلوبکم، میں اللہ نے زینہ دا معنی پنجابی چ کراں ذرا سونا جہا لگتا ہے، زینہ فی قلوبکم، میں اللہ نے تن کے ایمان بھر دیتا ہے نہ دے دلاں۔ اور پنجابی دے وچ نا پنڈا تھاواں تے کوڑا ہوندیاں سن، کوڑا کوڑ چار دیواری ہوندی سی، اتنے چھت نہیں سی ہوندی، بوا لگا ہوندا سی، پچھوں پوڑی لا کے تے اتوں توڑی سٹ دے سن دے وچ۔ بچپن وچ اساں تے اپنے پنڈ جی ویکھیا ہے، اتوں توڑی سٹ دے سن، جدوں بھری جاندی سی نا تے پھر 5-7 جوان بچے او دے اتے کوددے سن۔ جی او کوددے کیوں سن؟ تاکہ چک کے
تن کے وہ بھری جاوے، کوئی رتی خلا باقی نہ رہے۔ اینو عربی چ کہندے نے زیانہ، زینہ فی قلوبکم، میں صرف ایمان پسند ہی نہیں کیتا بلکہ ایمان نال انہاں دے دلاں نوں میں چنگی طرح بھر دیتا ہے۔ انتخاب چونکہ اللہ دا ہے، انتخاب چونکہ اللہ دا ہے۔ اللہ فرماندا ہے انتخاب چونکہ میرا ہے۔ اسپیکر والا کیڑا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے یہ دیکھیے کوئی رومال بانی آ رہے تے انج کھچدا ہے، گلے دے وچ خراش پیدا کردا ہے، یا مائک بدلتے یا رومال بانے دے کے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ فرماندا ہے حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ ترائے چیزاں ایمان نو خراب کر دیاں نے، ترائے چیزاں، ایک کفر ہے جڑا ایمان نو خراب کردا ہے، دوسری چیز نافرمانی ہے، تیسری چیز گناہ ہے۔ گناہ بھی ایمان کو خراب کر دیتا ہے، نافرمانی بھی ایمان کو خراب کر دیتی ہے، کفر بھی ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں نے تینوں چیزیں میرا پیغمبر تیری اس جماعت سے، جو جماعت تیری ہے انتخاب میرا ہے، میں نے تین چیزیں ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دی ہیں، میں نے تین چیزیں ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دی۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں نے تین چیزیں ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دی۔ کفر ساری زندگی ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، اور گناہ ساری زندگی ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، نافرمانی ساری زندگی ان کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میں نے ان کے دلوں میں کفر کی، نافرمانی کی، گناہ کی نفرت ڈال دی ہے۔ یہ گناہ سے بھی اور گناہ کرنے والے سے بھی، کافر سے بھی، اس کے کفر سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ کفار کے معاملے میں، مقابلے میں بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں اتنے زیادہ پیار محبت کرنے والے، آپس میں اتنے زیادہ شیر و شکر، آپس میں اتنے زیادہ ہمدرد، آپس میں اتنے زیادہ غمخوار، آپس میں اتنے زیادہ جانثار، آپس میں اتنے زیادہ حبدار، آپس میں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ، جماعت رسول اللہ کی، انتخاب اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارا بندوبست کرنے والا میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں نے ان کے دلوں کو محبتوں کے ساتھ لبریز کر دیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کے مال کے متلاشی ہیں، ہم ایک دوسرے کے مال کے بھوکے، لالچی، چور، ایک دوسرے تو بڑی دور کی بات ہے،
ہم مسلمان ہو کے، نبی کا نام لینے والے ہو کے، دین اسلام کے دعوے دار ہو کے، رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہو کے، ہم اپنی سگی بہنوں کے حصے کھانے والے ہیں، وراثتوں میں حصے کھانے والے ہیں۔ جی ہم بہنوں کے حصے کھانے والے، بھائیوں کی زمینوں پلاٹوں پہ قبضے کرنے والے، غریب کو دبانے والے اور زوراور طاقتور ظالم کے ساتھ یارانہ لگا کے فخر محسوس کرنے والے، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ ہمارا کسی شرابی زانی کے ساتھ تعلق بن جائے تو ہم وہ تعلق دکھانا پسند کرتے ہیں، اس تعلق کا چرچا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور فلاں بندہ نہیں ہے دنیا دار ہو مالدار، وہ جہاں کول وڈی گڈی ہے، ایتھوں لنگیا تو مینوں انج کیتا سی، 10 بندیاں نوں پیا دسدا، او دے انج کرن تے بڑا راضی ہے، او دے انج کرن تے پھولے نہیں پیا سماندا، او جس انج کیتا ہے وہ پتہ نہیں زانی ہے، شرابی ہے، وہ قاتل ہے، وہ بغیرت ہے، وہ کی ہے، پر اینوں چاہ چڑے نے مفت دے، مینوں انج کیتا، فلانے ایم پی نے، فلانے ایم ایل اے انج کیتا۔ اللہ فرماندا تو میرے دین والے پاسے آندا، تیرے قدماں دے تھلے میرے فرشتے پر وچھاندے، او اس پاسے تو نہیں آیا تے دنیا والے پاسے لگا تے آندا مینوں فلانے نے انج کر چھڑیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی جنت کے طلبگار ہیں، وہ بھی جنت کے طلبگار تھے، ہم بھی محبت رسول اللہ کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن وہ سچی محبت کرنے والے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ اے لوگو، من احبنی، جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اور لوگو فقد اطاعنی، پکی بات ہے، اس کے اعمال دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کا گفتار دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، فقد اطاعنی، تمہیں میری سنت کی خوشبو آئے گی۔ جس کی گفتار سے، کردار سے، معاملات سے میری سنت کی خوشبو نہ آئے، وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہو سکتا ہے، اسے میں محمد سے پیار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اے دے صدقے یا رسول اللہ تے ہاتھے سگرٹ، منہ وچ پان، مچھاں نوں وٹ تے داڑھی چٹ، صدقے یا رسول اللہ۔ انا للہ و انا الیہ، وہ انجی ہے کہ کوئی نہ ہو، نبی سے محبت ہو، پیغمبر سے محبت، اور رشوتیں حلال کرواتا پھرے، سود حلال کرواتا پھرے، ہو نبی سے محبت، اور دکان پہ لکھ کے لگایا ہو کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ہو نبی سے محبت، اور حصہ کھا جائے بہنوں کا، حصہ کھا جائے اپنے بھائیوں کا، ہو محمد سے محبت، اور کسے طریقے یتیم دا مال ہڑپن دیاں سوچدا رہے۔ ہاں یہ دیکھو نا، میرے نبی کا صحابی ہے، بازار میں ایک بچہ ملا، جب میں پورے پاکستان نے جانا بیان کرن، انج دا ماحول میں کدرے نہیں ویندا جنج دا تہاڈی ٹال والی مسجد وچ، لگتا ہی نہیں سوائے 2 4 5 تو کہ کوئی قرآن سنن آئے ہے، نہیں آیا، کھیڈا کھیڈی چ لگے نے، کوئی چولاں دے انتظار وچ بندے بیٹھے ہوندے نے کہ طرح مکے تے روٹی کھلے، ماحول نہیں تہاڈے چ بنیا سنن والا، ذوق نہیں بنیا۔ حالانکہ متکلم کا حق ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی بات سنی جائے، ذوق نہیں۔ نہ طالب علم ہے جتنا دوجے ہیں، مزہ نہیں آتا نا، روح نہیں رہتی، مقصد نہیں رہتا، کوئی باہر گپے مار رہا ہے، کوئی اندر مار رہا ہے، کوئی سجے مار رہا ہے، کھبے پہ مار رہا ہے۔ صحابی رسول ہے، بازار میں آئے ہیں، ایک بچے کو دیکھا، یتیم بچہ، اور باپ کا گھوڑا لیے کھڑا اور کہہ رہا ہے میں بیچنا چاہتا ہوں۔ صحابی پوچھتا ہے بچے کتنی پیسے ڈیمانڈ کرتے ہو؟ کہتا ہے 200 درہم۔ کتنا؟
200 درہم. صحابی کہتا ہے نہیں، تیرا گھوڑا اتنے کا نہیں، تیرا گھوڑا قیمتی ہے، پیسے بڑھا. وہ کہتا ہے 300 درہم. وہ کہتے ہیں نہیں، تیرا گھوڑا قیمتی ہے. بچہ کہتا ہے 400 درہم. کہتا ہے تیرا گھوڑا قیمتی ہے. بچہ صحابی سے کہتا ہے انکل میرے نال مذاق تے نہیں پہ کر دے، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے ضرورت ہے، مذاق تو نہیں کر رہے. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے رب کعبہ کی قسم مذاق نہیں کر رہا، یہ تربیت محمد الرسول اللہ کا اثر ہے. انتخاب کس کا؟ بولو. اللہ کا انتخاب لاجواب ہوا کرتا ہے. انتخاب اللہ کا، مذاق نہیں کر رہا. آپ پیسے بڑھاؤ. اس نے کہا 500 درہم دے دیں. صحابی کہتا ہے ابھی بھی مہنگا ہے. وہ کہتا ہے پھر جنہیں تواڈے دل کردا ہے انہیں دے دیو. صحابی نے 800 درہم کا وہ گھوڑا خریدا. کتنے کا؟ 800 درہم کا. سانو پتہ لگے یتیم دا مال ہے، ادو آد تے پیا ویچدا ہے. اسی پہلی صف دے نمازی ہو کے آنے ہور دبا تھوڑا جہا، کوشش تے کر، وچوں کمیشن لے لیں اپنی، کوشش تے کر. پتہ نہ لگے اس سودے دا، پتہ نہ لگے. کوشش تے کر، دبا جنہ دب جاندہ ہے دبا بھی لیا جائے. تمہیں نہیں پتا، تم مارکیٹ میں نہیں جاتے، تمہیں مارکیٹ کے ریٹ کا نہیں پتا، اس کی ویلیو قیمت کا نہیں پتا. خدا کو کیا جواب دو گے؟ تیرا بچہ اس کی جگہ پہ ہوتا یہ ظلم نہیں تھا، تو اس کی جگہ پہ ہوتا ظلم نہیں تھا. لیکن ہم نے ان چیزوں کا کبھی خیال کیا کبھی خیال کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس ایمان کی نورانیت ہے اور اس تربیت کا اثر ہے اور اس صحبت کا اثر ہے، ان دروس کا اثر ہے جو میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی مٹی کو زرخیز بنا کر، انابت کا بیج ڈال کر جو دروس لیے گئے تھے، جو تربیت حاصل کی گئی تھی، جو پیارے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر قرآن سنا ہوا تھا، قرآن سمجھا ہوا تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، یہ اس کا اثر تھا کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. لبا تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، جو تو نے مجھے دیا میں اس پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا. اور یاد رکھیے گا یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب اللہ پہ بھروسہ قائم ہوتا ہے، اور بھروسہ اس وقت ہوتا ہے جب یقین کامل ہوتا ہے. یقین کامل اس وقت ہوتا ہے جب ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں قرآن ہوتا ہے. قرآن نہ ہو یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو یقین نہیں ہوتا، یقین نہ ہو بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ نہ ہو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انسان دنیا کا کتا بن جاتا ہے. جس طرح کتے کو ہڈی چاہیے، دم ہلا کے ملے، کاٹ کے ملے، بھونک کے ملے، چھین کے مل جائے، پھر یہ بھی دنیا کے حصول کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے. نہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کسی کا حق ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کسی پر ظلم ہو رہا ہے. اسے دولت چاہیے، اسے پیسہ چاہیے، وہ دنیا کا کتا، پھر اسے دنیا سے غرض ہے. صحابہ کی عظمت سننا بڑا آسان ہے، صحابہ کے فضائل سننا بڑا آسان ہے، چپ کر کے سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہے، سپیکر نال ڈھول آ کے سونا بڑا آسان ہے، سوکھا کام ہے. جدو چول کھلے جگا تے دینا ہی ہونا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کوئی گل سمجھ بھی آندی جے بھی کوئی نہ.
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬولنا ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ نہیں آتا کہ نہیں آتا. اللہ اللہ کس طرح اللہ اس کی طرف اشارہ کرتا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. بولیا دے کرو قرآن جے خدا دی قسمیں قرآن جے. اور سبحان اللہ تو مراد میری تعریف کوئی نہیں. سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ تو سارے شریکاں تو پاک ہے. الف بین قلوبہم میرا محبوب میں اللہ تیرے صحابہ دے دلاں وچ محبت بھرن والا میں اللہ خدا. لو انفقت انفقت ما فی الارض جمیعا. اگر دنیا دی ساری دولت بھی تساں خرچ کر لیندے, ساری دولت بھی خرچ کر لیندے, نتیجہ کی نکلنا سی ما الفت بین قلوبہم, کیونکہ دل بدلنا تواڈے اختیار چ ہے ہی نہیں. تساں ساری دولت بھی خرچ کر لیندے, ما الفت بین قلوبہم انہاں دے دلاں وچ رتی برابر بھی محبت نہیں سی آ سکدی, کیونکہ دل بدلن والا کون ہے, دل بدلن والا کون ہے. اس واسطے اللہ فرماندا ہے ولیکن اللہ الف بینہم, ولیکن اللہ الف بینہم, میں اللہ میں جنہیں تیرے اینا یاراں دے دلاں وچ انج دی محبت بار دتی ہے, انج دی محبت بار دتی ہے, انج دی محبت بار دتی ہے کہ کسے ایک دے کار کوئی شے آوے او آپ بھی بھکھا ہووے اس چیز نو نال دے گھر بھیج کے کہندا ہے یار میرا تے گزارا پیا ہوندا ہے, پتہ نہیں میرے بھائی دی کی حالت ہوئے. اللہ فرماندا میں جس محبت بار دیتی ہے, محبت بھی انج دی کہ جان ساری بار دیتی ہے, ہمدردی بار دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دا موقع ہے, رسول اللہ فرماندے نے علی اے ذرہ اپنی ویچیا, گھوڑا رہن دے سواری لئی ذرہ ویچا. حضرت علی بازار ال ٹر پے, ایک بندہ چپ کے نال پچھوں پچھوں ٹر پیا. جس وقت بازار پہنچ کے حضرت علی نے آواز لائی, پچھوں کمر اتے ہاتھ رکھیا, حضرت علی پیچھے مڑ کے ویکھیا, او اے تا حضرت عثمان, اے تا حضرت عثمان. آکھن لگے علی بھائی اے ذرہ میرے تو اچھی کوئی خرید نہیں سکدا, مینوں تے اس ذرہ دے مقام تے مرتبے دا بھی پتہ ہے, اے بدر چ بھی استعمال ہوئی ہے, اے احد چ بھی استعمال ہوئی ہے. علی شیر خدا ہوے, حیدر کرار ہوے, اے دی ذرہ دا مل ہور کوئی نہیں پا سکدا میرے بغیر. میں خریداراں 480 درہم دے کے او ذرہ خرید لئی تے اپنے کول سنبھال کے رکھی, جے ہون دیواں پتہ نہیں خودداری حضرت علی دی نہ قبول کرے, پتہ نہیں حضرت علی دے دل وچ گل کوئی نہ آ جائے. تے جڑے ویلے نکاح ہو گیا حضرت عثمان آکھیا علی اس موقع اتے یار یاراں نو تحفے دتا کر دینی, اے ذرہ تیری تے میری طرفوں نکاح دا تحفہ قبول کر, میری طرفوں نکاح دا تحفہ قبول. اللہ اللہ فرماندا
لیکن اللہ الف بینہم، میں یہاں جس محبتاں بار دتیاں، میں یہاں مدینے وچ قحط پے گیا، ہر پاسے روٹی دے لالے پے گئے، ہر کوئی غلے تے خوراک ول ویندا ہے پیا، او خبر مشہور ہو گئی، 100 اونٹ غلے دا بھریا ہویا مدینے وچ آندا ہے پیا، ہر بندے دیاں نظراں پے گئیاں، یار غلہ کس دا ہے؟ معلوم ہویا حضرت عثمان دا غلہ پیا ہوندا ہے، سارے تاجر کٹھے ہو گئے، انہاں سر جوڑ لے، ہلے غلہ مدینے پہنچیا نہیں، چلوں یار جا کے حضرت عثمان کولوں خرید لویے، اپنی من مرضی نال ویچاں گے، پیسے کماواں گے۔ جیڑے ویلے حضرت عثمان کول آئے تے آ کے آکھن لگے حضرت عثمان جی تہاڈا غلہ آندا ہے پیا، اساں ویکھیا تا کوئی نہیں، لیکن دگنی قیمت تے خریدن واسطے تیار ہاں، بادشاہ تانوں نفع دین واسطے تیار ہاں۔ حضرت عثمان آکھیا کتنا نفع دیندے ہو؟ انہاں آکھیا 2 گنا دینے ہاں، یعنی لکھ دا سامان 2 لکھ وچ خریدنے ہاں۔ حضرت عثمان آکھیا قد زادونی، سبحان اللہ، مینو اللہ دی قسم ہے مینو زیادہ پیا ملدا ہے۔ انہاں کیا کوئی گل نہیں، اساں 2 گنا دے دینے ہاں، 3 گنا دے دینے ہاں، لکھ دا سامان 2 لکھ چ لے لینے ہاں، بلکہ 3 لکھ چ لے لینے ہاں۔ حضرت عثمان آکھیا قد زادونی، انہاں کیا 4 گنا لے لو جناب، قد زادونی، انہاں کیا 5 گنا لے لو۔ حضرت عثمان آکھیا قد زادونی، او سارے چیخ اٹھے، آکھن لگے عثمان اللہ دی قسم ساڈے تو وڈا عرب دا تاجر تا کوئی نہیں، او کون ہے جڑا 5 گنا تو بھی زیادہ پیا تینوں دیندا ہے؟ حضرت عثمان آکھیا ذاکا هو اللہ، ذاکا هو اللہ، کون دیون والا؟ او 10 گنا ایتھے پیا دیندا ہے، 70 آخرت وچ وے پیا دیندا ہے۔ او تاجرو عرب دیو گواہ بن جاؤ، میں عثمان قسم کھا کے پیا کہنا سارا غلہ 1 روپیہ بھی نہیں کماندا، اللہ دی راہ وچ سارا تقسیم پیا کرنا، سارا غلہ تقسیم کر دیتا اللہ دی راہ وچ۔ ملازم آ گئے غلام تے آکھن لگے حضرت جی باردانہ رہ گیا، انہاں کیا اے بھی تقسیم کر دیو، انہاں کیا حضرت جی اونٹ رہ گئے 100، باقی غلہ سارا تقسیم ہو گیا۔ حضرت عثمان آکھن لگے رب کعبہ دی قسم ہے جس رب نے اے مال دیتا ہے 1 بھی اونٹ زندہ نہیں رہنا چاہیے، سارے قربان کرو تے انہاں دا گوشت بھی تقسیم کر دیو۔ صحابی آکھن لگے او جڑے ویلے قحط دا زمانہ ہے اساں آپ گواہ ہاں، خدا دی قسم ہے لوگو 1 دانہ بھی عثمان نے اپنے گھر نہیں جاون دیتا، سبحان اللہ، 1 دانہ بھی نہیں جاون دیتا۔ تے جڑے ویلے او دن مکمل ہویا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوجی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو ستے پے نے، ابن عباس تے کہندے مینوں زیارت ہوئی ہے رسول اللہ دی، میں ویکھیا چمکیلی سواری اتے سوار آمنہ دا لال، چمکیلی سواری اتے سوار نال چمکیلی پوشاک پائی ہوئی ہے، چمکیلیاں جتیاں پائیاں ہوئی ہیں رسول اللہ، چمکیلی سوٹی ہاتھ پھڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے تیز تیز سواری اتے پہ جاندے۔ میں آکھیا یا رسول اللہ ٹھہرتا جاؤ، بڑیاں دیراں بعد دیدار پیا ہوندا ہے، اکھی ترس گئیاں تواڈی زیارت کرن واسطے، یا رسول اللہ میریاں اکھی تے ٹھنڈیاں ہون دیو، تواڈے نال 2-4 گلاں کراں۔ یا رسول اللہ کچھ دیر کھلوو تا صحیح۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نو ابن عباس اج سائیڈ تے ہو جا، جیڑا کل عثمان نے صدقہ کیتا ہے خدا دی قسم ہے اللہ قبول کیتا ہے تے نالے جنت وچ نکاح رکھ دتا تو عثمان دا، پچھاں ہو میں محمد نو اس نکاح وچ شرکت کرن دے۔ صحابہ انتخاب کس دا؟ بولو مٹھے ہو گئے ہو، بس کر دیا مٹھے جے ہوئے ہو، صحابہ انتخاب کی دا ہے
انج اچھی بولو کہ شیطان بائی پاس ٹپ جائے پرا آوے ہی نہ. صحابہ انتخاب کس دا؟ اللہ دا. تے اللہ دا انتخاب لاجواب ہوتا ہے. اللہ دا انتخاب. ہون کوئی صوفی توانوں یہ گل آکھے کہ حضرت عثمان کولوں خلافت دا حق ادا نہیں ہویا تے بندہ انہوں آکھے نا لانتیا قرآن پہ آکے حبب الیکم الایمان، قرآن آکے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، او قرآن آکے میں انہاں دے دلاں وچ محبت ایک دوجے دی پیدا کیتی. اے حق نہیں کھا سکدے، کفر نہیں کر سکدے، گناہ نہیں کر سکدے، نافرمانی نہیں کر سکدے، تے تو پلیتا پیا کہنا حضرت عثمان کولو حق ادا نہیں ہویا خلافت دا. ہن تیری مننا کہ اللہ دے قرآن دی مننا؟ بولو کی دی منو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو شاباش جڑے اللہ دے قرآن دی منو. کیونکہ صحابہ قرآنی شخصیات نے، قرآن بیان پیا کرتا ہے انہاں دے ایمان نو. اللہ 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 سبحان اللہ. محبت قرآن پہ بیان کرتا ہے. اللہ فرماندا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. میرا محمد تساں چاہ کے بھی او محبت پیدا نہیں کر سکدے جیڑی محبت پیدا کرن والا کون ہے؟ میں پیدا کرنا تے تیرے متعلق پیدا کرنا والا، انہاں دے آپس وچ محبت پیدا کرنا والا، تیری غلامی دی محبت پیدا کرنا والا. او دی بھی ایک مثال دیاں دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں ایک موقع انج دا آیا 4 دہاڑے گزر گئے. کتنے؟ کتنے؟ 4 دن گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھادا پیتا کچھ نہیں. 4 دن گزر گئے اللہ دے پاک پیغمبر کچھ نہیں کھادا تے چوتھے دیاڑے طبیعت بے قرار ہے. اللہ دے پاک پیغمبر گھر آندن تے آندن ما اصابتم بعدی شیئا. او عائشہ میں جڑے ویلے مسیح تے گیا پچھوں اللہ کوئی بندوبست بھی کیتا ہے کہ کوئی نہ. ما اصابتم بعدی شیئا، میرے جانے کے بعد کچھ آیا تھا؟ اماں فرماتی ہیں نہیں یا رسول اللہ. اماں فرماتی ہیں اللہ دے پیغمبر پھر چلے جان مسجد، ظہر دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ دے پیغمبر پھر آئے. ما اصبتم بعد شیئا یا عائشہ، عائشہ میرے بعد کوئی شے آئی اللہ دی طرفوں نہیں یا رسول اللہ. عصر دی نماز پڑھ کے آئے. ایو جواب ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں رب کعبہ دی قسم ہے لوگو جیڑے ویلے میں اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھاں ایک چیز تا پکی سانو ساریاں نو پتہ سی، جیڑے ویلے بھی بکھ دے آثار تیز ہوندے سن اتنا چہرہ چمکدا سی محمد رسول اللہ. اتنا چہرہ زیادہ نورانی، اتنا زیادہ چمک، اتنا زیادہ اللہ دی طرف نور پہ وسدا سی محمد رسول اللہ دے چہرے تے. لیکن جڑے ویلے عصر کولوں بعد رسول اللہ گئے پچھو دروازے اتے دستک ہوئی. میں پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی ہے جی عثمان. سبحان اللہ. مینوں ہنج لگا ہے جی میں اللہ دی طرفوں دعا قبول ہو گئی اور دعا دی قبولیت بن کے عثمان آئے. کچھ دن اما رسول اللہ دا کی حال ہے میں ساری گل دسی. حضرت عثمان رونا شروع کر دیتا. روندیاں روندیاں باہر نکلے تے جا کے تھوڑی دیر تو بعد اپنے غلاماں دے کندیاں اتے بوریاں رکھ کے لائے آندیاں، کوئی گندم دیاں کوئی آٹے دیاں.
کوئی کھجوراں تے کوئی پکا ہویا راشن تے ایک تھال چ بکری بنی ہوئی لے آندی تے نال 300 درہم دی تھیلی لے آندی. مینوں آکھ لگے اماں خود بھی کھاؤ رسول اللہ نو بھی کھواؤ. اگوں اللہ دی قسم دے کے پیا کہنا جڑے ویلے بھی میرے پیارے پیغمبر دی حالت وچ اضطرار آوے میں عثمان نو ضرور دسنا ہے, مینوں دسیوں بغیر رہنا نہیں تساں. جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر آئے آ کے آکھن لگے یا عائشہ ما سب تم بعد شیعہ, میں آکھیا یا رسول اللہ اللہ انتظام کر دیتا ہے. اے ویکھو تو صحیح رسول اللہ ویکھیا تے حیران ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے کتھوں آیا ہے؟ میں آکھیا عثمان آیا سی تواڈا, میں ساری حالت دسی تے روندا ہویا چلا گیا ہے, واپس آیا تے ایو کچھ لے آیا ہے. اللہ دے پیغمبر ایک لقمہ بھی نہیں لایا. اللہ دی قسم اسی طرح مسیتے چلے گئے. میں بڑی پریشان ہوئی ہاں, دروازے دے او سوراخ چوں میں ویکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر آ کے پہلا سجدہ شکر کیتا ہے, پھر ہاتھ چاہ کے آکھیا اللہم انی رضیت قد رضیت عن عثمان. او میرا اللہ مینوں تیری ذات دی قسم میں عثمان تو راضی ہو گیا. فارغانو تو بھی عثمان تو راضی ہو جا. اللہ عثمان دیاں کو تھوڑیاں شاناں. اللہ ایک ایک صحابی رسول کوئی بھی ہے اللہ اللہ اشداء علی الکفار تے رحماء بینہم. آپس دی گل آوے تے تا محبت, رسول اللہ دی اتباع دی گل آوے تا محبت, مسلماناں نال محبت دی گل آوے تا محبت. کیوں محبت؟ اللہ فرماندا ہے لیکن اللہ الف بینہم. محبت کیوں نہ ہوئے جدوں محبت انہاں دے دلاں وچ رکھن والا میں ہاں. محبت رکھن والا میں, انتخاب جو میرا ہے. جماعت رسول اللہ دی, انتخاب اللہ دا, معلم رسول اللہ, استاد رسول اللہ. اللہ فرماندا ہے میں انتظام ہی انج دا کیتا. انہاں دی تربیت واسطے مدرسہ بنایا بیت اللہ, مدرسہ بنایا بیت اللہ, نصاب بھیجیا کتاب اللہ, استاد دتا محمد الرسول اللہ. تے جڑے ویلے جماعت تیار ہوئی انہوں لقب دیتا حزب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے بھی مدرسہ ہے نا, وہ مدرسہ ہوئے بچے پڑھن تے پھر ایک دن کادا آندا ہے امتحان دا آندا ہے کہ نہیں؟ ہاں کوئی وڈا استاد بلاؤ وہ آ کے ساڈے بچیاں دا امتحان لوے, پتہ چلے استاد دی کارکردگی دا. اللہ فرماندا ہے جدوں جماعت تیار ہوئی ہے نا تے میرے محمد تو اچا 14 طبقاں وچ میں اللہ تو بعد ہے ہی کوئی نہ ہے کوئی. بول دے نہیں, بول دے نہیں, گستاخ تے نہیں. ساڈا ایمان ہے اللہ تو بعد 14 طبقاں وچ اگر کسی دا مقام تے مرتبہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا, تے میرا پیغمبر تیرے تو وڈا استاد تے کوئی نہیں. میں آپ تیرے شاگرداں دا امتحان لواں گا. اور بندے بندیاں دا امتحان لیندے نے ظاہری, لکھیا کی سو تے بولیا کی سو. اللہ کہندا ہے میرا چونکہ تعلق دل نال ہے تے پھر اے جماعت انتخاب بھی میرا ہے تے میں امتحان لواں گا تے لواں گا بھی اندر دل دیاں تختیاں دا. اس امتحان نو اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ
میں امتحان لیا انہاں دا، میں امتحان لیا تے کیڑی شے دا لیا؟ قلوبہم، قلوبہم انہاں دے دلاں دا میں امتحان لیا ہے۔ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی حیدر کرار بھی ہے، سعد تے سعید بھی ہیں، طلحہ تے زبیر بھی ہیں، بلال ابو ہریرہ بھی ہے، ساریاں دا امتحان لیا ہے میں انہاں دے دلاں دا۔ تے کی نکلیا انہاں دے دلاں وچوں؟ تقوی، سوائے تقوی دے نہ دے دل وچوں کچھ نہیں نکلے، سوائے تقوی تے ایمان دے کچھ نہیں نکلیا۔ تے جڑے ویلے پاس ہوئے ایک انعام تے میں موقع اتے دتا، او کیڑا انعام؟ لہم مغفراتن، لہم مغفرات و اجر عظیم۔ ایک میں امتحان دے اتے موقع تے انعام دتا، ساریاں دی مغفرت دا اعلان کر دیتا، اجر عظیم دا وعدہ کر دیتا۔ تے نال نال امتحان تو بعد او رزلٹ تو بعد پھر سنداں دتیاں انہاں نوں۔ تے سنداں کی دتیاں؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تے مقدی مکائی اولئک حزب اللہ، میرا محمد شاگرد تیرے نے تے فوجی میرے نے، شاگرد تیرے تے فوجی میرے۔ ابو بکر تا مومن پکا، اولئک هم المؤمنون حقا، بلال تا مومن پکا، جیاں عمر تا مومن پکا، عثمان تے ایمان پکا، علی حیدر کرار تا ایمان پکا، امیر معاویہ تا ایمان پکا، حسن و حسین تا ایمان پکا، سعد تے سعید تا ایمان پکا۔ کیوں؟ اس واسطے جیڑا جیڑا صحابی رسول تیرا میرا پیغمبر، اے درجہ وہبی اے کسبی نہیں، اے نسبت والا مقام ہے، اے نسبت والا درجہ ہے۔ صحابہ نو جدوں ویکھنا ہے نسبت دے ترازو تے ویکھنا ہے، انہاں دی نسبت کی ہے؟ انہاں محمد الرسول اللہ نو ایمان دی حالت وچ ویکھیا ہے، محمد الرسول اللہ انہاں نو انہاں دے ایمان دی حالت وچ ویکھیا ہے، رسول اللہ دی نسبت ملی ہے انہاں نو۔ اس واسطے جڑے ویلے صحابہ دی گل آوے اے قرآنی شخصیات نے، تے قرآن کی آندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اے پکے مومن نے۔ انہاں نو جڑے ویلے انہاں دا تذکرہ آوے، انہاں دی گل آوے تے انہاں دے مقام تے عظمت نو اللہ دا قرآن جدوں خود بیان پیا کردا ہے، تے صحابہ دا عظمت تے صحابہ دا مقام قرآن بیان کرے تے سانو کسے ہور کتاب دی ویکھن دی ضرورت ہے؟ اور کوئی تاریخ نو ٹٹولن دی لوڑ ہے؟ کوئی کسے فلانے صوفی دی گل تے غور کرن دی ضرورت ہے؟ جدو اللہ آکے میں نہ ساریاں تے راضی تے اے میرے اتے راضی، خدا صحابہ تے راضی، صحابہ خدا تے راضی، انتخاب اللہ دا، جماعت رسول اللہ دی، لشکر اللہ دا، پھر تینوں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔